السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ بخاری شریف کا یہ ہمارا 28واں سلسلہ ہے درس بخاری کا، اور بخاری میں 13واں چیپٹر ہم نے شروع کیا تھا جس کا نام تھا باب تفاضل اہل الایمان فی الاعمال۔ اہل ایمان کا اعمال میں ایک دوسرے پر آگے بڑھ جانا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، ایک دوسرے سے زیادہ فضیلت ہونا، اور یہ بالکل ظاہر سی بات ہے، اس کو زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہی ہیں، ہماری لائف میں یہ بات پائی جاتی ہے، کوئی 5 وقت کا نمازی ہے، کوئی 2 وقت کا ہے، کوئی جمعہ کا، کوئی عید کا، تو سب برابر تو ہو ہی نہیں سکتے نا۔ تو اعمال میں اہل ایمان مختلف ہیں، سب برابر نہیں ہیں۔ رمضان میں سب یعنی کہ جدا گانا ہے، رمضان میں بھی سارے کے سارے ایک نہیں ہیں۔ کچھ جو ہیں وہ روزے رکھتے ہیں، اکثر روزے نہیں رکھتے ہیں، ہے نا۔ کچھ تراویح پڑھتے ہیں، اکثر تراویح نہیں پڑھتے ہیں۔ تو یہ یعنی کہ یہ ہے تفاضل۔ تو جو روزہ بھی رکھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، وہ افضل ہے اس سے جو روزہ نہیں رکھتا یا تراویح نہیں پڑھتا۔ تو یہ تفاضل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ثابت ہے۔ امام بخاری نے اسی پر یہ چیپٹر لگایا کہ اہل ایمان اعمال میں ایک دوسرے سے کم زیادہ ہوتے ہیں۔ اس پر وہ حدیث بیان کی تھی کہ گنہگار بندے کو جہنم سے نکالا جائے گا، کالا کلوٹا کوئلے جیسا ہو کر نکلے گا، تو آب حیات میں اسے غوطہ لگا کر پھر نکالیں گے، پھر وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ اگلی حدیث نمبر 23 فرماتے حدثنا محمد بن عبید اللہ قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن صالح عن ابن شہاب عن ابی امامة بن سہل بن حنیف انه سمع ابا سعید الخدری یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین انا نائم رأیت الناس یعرضون علی وعلیہم قمص منها ما يبلغ الثدی ومنها ما دون ذلك وأرد علی عمر بن الخطاب وعلیہ قمیص یجره قالوا فما اولت یا رسول اللہ قال الدین۔ یہ حدیث نمبر 23 جو ہے ابو امامہ ابن سہل ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو سعید خدری سے سنا، اور ابو سعید خدری کا تذکرہ ہم پہلے ہی کر چکے ہیں، ان کا ذکر ہو چکا ہے۔ سعد ابن مالک ابن سنان ان کا نام ہے۔ ابو سعید خدری فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی درمیان، میں ترجمہ کر دیتا ہوں پہلے، اسی درمیان سرکار ارشاد فرماتے اسی درمیان کہ میں سو رہا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھ پر لوگ پیش کیے جا رہے ہیں، مجھ پر لوگ پیش کیے جا رہے ہیں، یعنی کہ ایک کو پکڑ کر لا کر دکھایا جا رہا ہے کہ یار یہ تو کہتے ہیں کہ اور ان پر قمیصیں ہیں، ان پر قمیص جیسے ہماری یہ قمیص ہوتی ہے، ان پر قمیصیں ہیں، ان میں سے کچھ کی قمیص سینے تک ہے، کچھ کی قمیص سینے تک ہے، اور کچھ کی اس سے بھی کم ہے۔ اور میرے سامنے عمر ابن خطاب کو پیش کیا گیا، ان پر بھی قمیص تھی، وہ اسے گھسیٹ کر چل رہے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے اس خواب کی کیا تعبیر نکالی؟ ما اولتا، کیا تعبیر؟ تو سرکار فرماتے دین، یعنی کہ جس کا جتنا دین اس کی اتنی قمیص۔ کسی کا دین تھوڑا سا تھا تو اس کی قمیص یہیں تک سینے تک تھی، کسی کا اس سے بھی کم تھا تو اس کی قمیص اور چھوٹی سی تھی، یہاں سے پہنی اور یہیں ختم ہو گئی، ہے نا۔ اور عمر ابن خطاب کو پیش کیا گیا تو کہتے وہ تو قمیص گھسیٹتے آ رہے تھے، یعنی یہاں سے پہنی ہوئی قمیص نیچے تک جا رہی ہے، زمین پر وہ گھسیٹ کر چل رہے۔ تو مطلب یہ کہ حضرت عمر کا دین سب سے زیادہ ہے، حضرت عمر ابن خطاب کا دین سب سے زیادہ۔ اب یہ دین سب سے زیادہ ہے، اس سے یعنی یہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جزوی فضیلت ثابت ہوتی ہے، جزوی فضیلت کہ دین کے معاملے میں یعنی انہیں ایک فضیلت حاصل ہے۔ سارے معاملات ملا کر دیکھا جائے تو پھر اوروں کا بھی نمبر ہے کہ بھئی ہے، لیکن بہرحال اس سے حضرت عمر کی فضیلت صدیق اکبر پر ثابت نہیں، صدیق اکبر پر حضرت عمر کی کیوں؟ کہتے ہیں اس لئے کہ حضرت عمر دکھائے گئے کہ جو قمیص گھسیٹ کر چل رہے تھے،
دوسروں کا حال یہ تھا کہ ان کے سینے تک قمیض تھی، کسی کی اور کم تھی، کسی کی زیادہ. حضرت عمر پیش کیے گئے جو قمیض گھسیٹتے چل رہے تھے. ابو بکر تو پیش نہیں کیا گیا نا، ہو سکتا ہے عمر سے بھی زیادہ لمبی قمیض ابو بکر صدیق کی ہو، وہ تو پیش ہی نہیں کی ہے، یعنی وہ تو ان کا ذکر نہیں ہے. بہرحال تو کہنے کی بات یہ کہ اس حدیث سے حضرت عمر کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، لیکن صدیق اکبر پر فضیلت ثابت نہیں ہوتی ہے. البتہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سرکار نے بہت سی حدیث میں ارشاد فرمایا، جیسا کہ وہ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ نے پوچھ لیا تھا، یا رسول اللہ یہ ستاروں کی جتنے بھی کسی کی نیکیاں ہوگی، جتنے ستارے ہیں اور لاکھوں کروڑ اربوں خربوں ستارے ہیں، کیا کسی کی اتنی نیکیاں ہوگی؟ سرکار نے فرمایا ہاں. کون؟ عمر. دیکھیں یہاں بھی سرکار نے ذکر فرمایا عمر کا. وہ اتنی نیکیاں، ستاروں جتنی نیکیاں کس کی؟ عمر کی ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ سوچنے لگے، یعنی کہ ایک سوچ تھی، خیال تھا کہ شاید حضور میرے والد کا نام لیں گے کہ ابو بکر کی نیکیاں، لیکن نام آ گیا عمر کا، ہے نا. تو اب یہ حضرت عائشہ یہیں خاموش رہ جاتی تو بات ختم ہو جاتی کہ حضرت عمر کی فضیلت ثابت. تو لیکن حضرت عائشہ پھر سوال کرتی، یا رسول اللہ تو پھر میرے والد عمر کی اتنی نیکیاں ستاروں کی طرح، تو میرے والد کم ہے؟ سرکار فرماتے عمر کی ساری نیکیاں ایک پلے میں، ابو بکر کی ایک نیکی ایک پلے میں. یہ بات یہ ہے نا. تو یہاں بھی یہی بات ہے، حضرت عمر کا ذکر ہے، ان کی فضیلت بیان ہوئی کہ انہیں پیش کیا گیا، وہ قمیض گھسیٹتے ہوئے چل رہے تھے، یعنی مطلب بہت دن ہے. صدیق اکبر کا تو ذکر نہیں ہے، اگر انہیں کا ذکر ہوتا تو ان کی قمیض عمر سے بھی زیادہ ہوتی، تو عمر سے بھی زیادہ ہوتی. بہرحال تو یہ جس کا جتنا، اس کی خواب کی تعبیر سرکار نے فرمائی کہ جس میں جو جتنا دین زیادہ ہے، یعنی جو بندہ دین پر جتنا زیادہ عمل کرتا ہے اس کی قمیض اتنی زیادہ ہے. یہ خواب کی تعبیر تھی. بہرحال دوسری حدیث نمبر 24 ہے، لیکن پہلے باب ہے، چیپٹر نمبر 14، یعنی کہ باب نمبر 14، الحیاء من الایمان. حیا، شرم کرنا، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے. حدیث نمبر 24 میں حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک بن انس عن ابن شہاب عن سالم بن عبداللہ عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر على رجل من الانصار وهو يعيز اخاه في الحياء فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعه فإن الحياء من الایمان. یہ حضرت سالم ابن عبداللہ اپنے والد عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی تذکرہ ہو چکا ہے، اور سالم ان کے بیٹے ہیں، اور یہ فقہائے سبعہ میں سے، مدینہ کے 7 فقیہوں میں سے ایک فقیہ سالم ابن عبداللہ بھی ہیں. تو عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے ایک آدمی کے پاس سے گزرے. میں پہلے ترجمہ کر رہا ہوں، ہے نا. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے ایک شخص کے پاس سے گزرے، یعنی کہ وہ آدمی کھڑا تھا، سرکار کے ایسے راستے سے گزر ہوا. کہتے ہیں اور وہ انصاری اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا. وہ اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا، مطلب سمجھا رہا تھا، اتنا بھی شرمایا مت کر، اتنا بھی مت شرما کر. تو کہتے ہیں وہ اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں سمجھا رہا تھا، نصیحت کر رہا تھا. تو سرکار نے ارشاد فرمایا رہنے دے اس کو، دعہو، اسے چھوڑ دے اس کے حال پر، اس لیے کہ حیا ایمان کا ایک حصہ ہے. حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ اور ایک حصہ ہے. کیا مطلب؟ اب یہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں کسی گلی سے گزر رہے تھے، راستے سے جا رہے تھے، ایک آدمی اپنے بھائی کو، انصاری شخص اپنے بھائی کو سمجھا رہا تھا اتنی بھی شرم نہیں کرنے کی، اتنی بھی شرم مت کیا کر، ورنہ تو ہے نا دنیا میں جی نہیں پائے گا، لوگ تجھے کھا جائیں گے، تیرا حق کھا جائیں گے، کوئی تجھے پوچھے گا نہیں، تو بہت زیادہ شرمایا مت کر. تو وہ شرم کے بارے میں اسے لیکچر دے رہے تھے، واضح نصیحت کر رہے تھے کہ اتنا نہیں شرمانے. لیکن بندہ جس کی فطرت میں حیا ہو نا، اسے آئی جاتی ہے. جس کی فطرت میں حیا ہو، شرم ہو، بندہ شرمیلا ہو، یعنی اسے ہم کہتے ہیں شرمیلا. جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پیکر شرم و حیا، ان سے زیادہ شرم و حیا کسی میں نہیں، ہے نا. اور سرکار نے ان کی شرم و حیا کا لحاظ اور خیال رکھا کہ نہیں، عثمان سے تو مجھے بھی حیا آتی ہے چونکہ وہ شرم و حیا والا.
تو بہرحال یہ یعنی کہ کسی میں فطری طور پر شرم و حیا پائی جاتی ہے. اب یہ فطری جو شرم و حیا جو یعنی شرمیلا بندہ ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ پھر وہ اپنا حق مانگنے میں بھی شرم کرتا ہے, اپنا حق مانگنے میں بھی شرم آتا ہے. یعنی دیا قرضہ دیا ہے, بندے نے قرضہ دیا ہے, تو قرضے والا بندہ تو کیسا ہوتا ہے کہ بار بار اس کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے, بھائی لا پیسے میرے دے, میرے پیسے دے. ایک ہوتا ہے وہ, اور ایک یہ بندہ ہے جو کبھی فون کرتا ہی نہیں, کبھی بولتا ہی نہیں, کبھی ملاقات بھی ہو جائے, آمنا سامنا ہو جائے تو کیسا ہے, السلام خیریت ہے, وہ سوچ رہا ہے وہ دے دے گا تو لے لیں گے, نہیں دے رہا تو کوئی مانگنا کیوں ہے, مانگنا نہیں ہے, میں مانگوں گا نہیں. مانگتے شرم آتی کہ کیا وہ بیچارے کو بولنا کہ یار میرا پیسہ واپس دے دے, یہ شرم ہے, یہ ہے شرم, ہے نا. تو کہنے کی بات یہ کہ بہت سے ایسے یعنی ہمارے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنا حق مانگنے میں, سچ بات بولنے میں بھی شرماتے ہیں کہ بھئی چھوڑیں جانے دیں. حالانکہ لڑائی جھگڑا چھوڑنے والے کے لیے بڑی زوردار بشارت ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے, اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جو حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے اس کے لیے درمیان جنت میں محل تعمیر کیا جائے گا. اگر یعنی حق پر, ایک تو ہوتا ہے کہ بھئی ناحق لڑائی جھگڑا کرے, حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے تو اس کے لیے درمیان جنت میں کیا جائے گا, بالکل اعلیٰ جنت میں اس کے لیے محل تعمیر کیا جائے گا. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اب بندہ کچھ ایسا شرم کرتا ہو حق بات میں نہیں, یعنی مثال کے طور پر کبھی تو یہ ہو کہ مجھے تو شرم آتی ہے اور دین کا بھی مسئلہ پوچھنے میں شرم آئے, تو وہ شرم قابل تعریف نہیں ہے. دین کا مسئلہ پوچھنے میں بھی, زکوٰۃ نکالنی ہے لیکن مجھے شرم آتی ہے, میں مولانا سے کیسے پوچھوں کہ کیسے زکوٰۃ کا مسئلہ ہے, تو یہ شرم اچھی نہیں, یہ شرم اچھی نہیں. ہاں شرم وہ اچھی ہے جو دنیاوی معاملات میں ہو اور دیگر ساری چیزوں میں ہو. بندہ شرم کرتا ہے کہ میں کھڑے ہو کر پیشاب نہ کروں تو یہ تو اچھی بات ہے. بندہ شرم کرتا ہے کہ کھڑے کھڑے پانی نہ پیوں تو یہ تو اچھی بات ہے. بہت سے لوگ گھر میں جب مسجد میں بھی آ جاتے تو مسجد کے کولر سے پانی لے کر کھڑے کھڑے شروع ہو جاتے, وہیں کھڑے, ارے وہیں پر 2 سیٹیں بنائی ہے, بیٹھ جا, بیٹھ کر پی, اب تو مسجد کا پانی پی رہا, اب تو بیٹھ جا. یہ کہ گھر میں تو کوئی نہیں تھا, یہاں تو نمازی دوسرے لوگ ہیں تجھے دیکھنے والے, ان سے شرم کر کے تو بیٹھ جا, ان سے شرم کر کے بیٹھ جا, ہے نا. تو کہنے کی بات یہ کہ یہ بے شرمی ہے نا. اور بندہ اگر شرماتا ہے کہ بھئی نہیں لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں تو کم از کم لوگوں کے سامنے تو شرما جائے, ہے نا. کھڑے کھڑے پیشاب نہ کرے, کھڑے کھڑے پانی نہ پیے, تو یہ ہے شرم, اور یہ شرم ہونی چاہیے, یہ شرم ہونی چاہیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یعنی کہ ڈانٹا, اسے کیا کہ رہنے دے. حالانکہ وہ باتیں تو ٹھیک ہی کر رہا تھا, اسے سمجھا رہا تھا کہ دنیا میں جینا ہے تو اتنا بھی نہیں شرمانا, کچھ بولنا پڑتا ہے تو چپ چاپ رہے گا, شرماتا رہے گا تو پھر کام نہیں چلے گا دنیاوی معاملات میں. لیکن سرکار فرماتی یار حیا شرم یہ ایمان کا حصہ ہے, تو اگر رہتا ہے وہ شرماتا ہے تو شرمانے دے, چھوڑ دے اسے اس کے حال پر, لیکن بس حق بات میں نہ شرمائے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ سب سے بہترین عورتیں انصار کی عورتیں ہیں, سب سے بہترین عورتیں انصار کی عورتیں ہیں. کیوں کہتے اس لیے کہ وہ اپنے مسائل پوچھنے میں شرماتی نہیں, وہ اپنے مسئلے پوچھ لیتی ہے. یعنی وہ آتی ہیں آ کر, جیسے ام سلیم ہیں حضرت انس بن مالک کی والدہ, آ کر پوچھ لیں گی یا رسول اللہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے, ہاں پوچھو. تو آپ بتائیں کہ بھئی عورت کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو تو کیا حکم ہے, پیریڈ کے مسائل ہوں, استحاضہ کے مسائل ہوں, نفاس کے مسائل, اور یعنی جو بھی مسئلہ ہو ام سلیم آ کر ڈائریکٹ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ بتائیں, ہے نا. اور بھی عورتیں ہیں جنہوں نے آ کر سوال کیا. تو اس سوال سے فائدہ کیا ہوا, یہ یعنی کہ جوابات احادیث میں آ گئے, پوری امت اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے. انہوں نے پوچھا نہیں ہوتا تو حدیث میں آتا نہیں تو ہمیں مسئلہ پتہ نہیں چلتا. تو ان انصار کی عورتوں کا احسان امت پر کہ انہوں نے مسئلہ پوچھا اور ہمیں جواب مل گیا, ہمیں اس پر عمل کرنے کا ایک سلیقہ ملا. تو بہرحال تو اس طرح کی باتوں میں جو ہماری ضرورت کے مسائل ہیں اس میں نہ شرمائے, لیکن اور چیزوں میں, دنیاوی چیزوں میں شرمانے میں اچھی چیز ہے. ٹھیک ہے. چلیں پھر ایک اور باب ہے, چیپٹر نمبر 15, 15واں باب.
باب فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، یہ باب ہے اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، ان کا راستہ خالی کر، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، ان کا راستہ خالی کر دو مطلب چھوڑ دو، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر وہ توبہ کریں کفر و شرک سے، مشرکین کے بارے میں یہ بات ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کرنا شروع کر دیں، زکوٰۃ دیں، تو پھر مسئلہ نہیں ہے، پھر ان کا راستہ چھوڑ دو کہ اب ہم نے تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ بھی مسلمان ہم بھی مسلمان، چلیں آئیں نماز پڑھ، اب ہم ان سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے۔ حالانکہ لڑائی جھگڑا کا تو ویسے بھی اسلام نے ہمیں حکم نہیں دیا، یہ تو وہ قرآن کی آیتوں کو الٹا پلٹا غلط معنی نکال کر پتہ نہیں لوگ کیا کیا بیان کر دیتے ہیں اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہے نا؟ یہ اسلام جو ہے نا وہ تقویٰ سکھاتا ہے، اسلام جو ہے وہ کیا ہے یعنی قتل و غارت گری سکھاتا ہے، مار ڈالو جہاں دیکھو۔ ہاں ہے وہ آیت ہے، حیث وجدتم، جہاں تم پاؤ اڑاؤ، لیکن کہاں کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے ہے؟ ابھی وہ اہل مکہ کے لیے ہے۔ حضور سے فرمایا گیا کہ اہل مکہ نے بہت آپ کو یعنی ستا لیا، بس ختم، بس آپ نے بہت برداشت کر لیا، اب جہاں دکھوڑا، تو وہ صرف خاص ان کے لیے تھا۔ یہاں ہندوستان میں ہم رہتے ہیں، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہمارے لیے وہ حکم ہے کہ جہاں دکھوڑا۔ اگر یہ حکم ہوتا تو 800 سال ہماری حکومت تھی نا، کوئی رہتا ہی نہیں، کوئی باقی نہیں رہتا، بس اسی حکم پر عمل ہوتا چلا جاتا، جہاں دیکھو اڑاؤ۔ ایسا نہیں ہے ہمارے لیے حکم۔ پھر چونکہ ہم نے پورا قرآن پڑھا، تو نے ایک آیت پڑھی، ہم نے پورا قرآن پڑھا ہے، تو صرف ٹرانسلیشن لے کر آ گیا، ہم نے تفسیر بھی پڑھی ہے، قرآن کو سمجھا بھی ہے۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ نے ہے نا دونوں کے احکام بیان کے، تو رب نے فرمایا اگر یہ تمہارے ساتھ کوئی برا کام یعنی برا معاملہ نہیں کرتے، تم بھی ان کے ساتھ مت کرو، وہ تمہارے ساتھ اگر رہتے ہیں مل جل کر، تم بھی رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہاں یہ نہیں فرما کہ جہاں دیکھو وہاں نہیں فرمایا۔ یہ جو آیت ہے کہ جہاں دیکھو ہمارا، وہ تو اہل مکہ کے لیے تھی کہ انہوں نے بہت ستایا تھا، اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اور اچھا ستایا تھا، مارا پیٹا، کانٹے بچھائے، پتھر مارے، ہے نا، اور کوڑے مارے، پتہ نہیں کیا کیا سزائیں دی، اس کے بدلے میں اب یعنی 13 سال تک کا صبر صبر صبر۔ آپ سوچیں مکہ کی 13 سالہ زندگی ہے نا، ایک بھی صحابی کو آپ نہیں دیکھیں گے، نہ حضور کو نہ صحابی کو کہ اس سے پلٹ کر ہاتھ اٹھا لیا ہو، ہاتھ ہی نہیں اٹھتا ہے۔ یعنی اتنے کمزور تھے، اتنے کمزور تھے حضور، اتنے کمزور یا صحابہ اتنے کمزور نہیں، کمزور تو نہیں تھے، جواب تو دے سکتے تھے لیکن پھر بھی نہیں ہوتے، پھر بھی نہیں دے رہے ہیں۔ تو 13 سال تو صبر کا وہ مرحلہ ہے کہ اللہ نے فرمایا صبر کرو صبر کرو صبر کرو، برداشت کرتے رہے۔ اور پھر جب ہجرت ہوئی نا، تب جا کر اللہ نے اجازت دی، اور وہ بھی کتنی اجازت دی؟ اے محبوب، جو آپ سے جنگ کرے یعنی آپ کے خلاف کاروائی کرے، آپ ان کے خلاف کاروائی کریں۔ ایسا نہیں کہ بس اب دوڑو اور چکر لگاؤ، جتنے بھی ہے سب کو اڑاؤ، نہیں، ایسا نہیں۔ جو آپ کے خلاف کاروائی کرے، آپ ان کے خلاف کاروائی کرو، یہ۔ اور پھر ایک وہ مقام آیا کہ اہل مکہ یعنی مشرکین، خاص مشرکین، ورنہ تو وہاں مدینے کے پڑوس میں یہود بھی تھے، ہے نا، اور بھی سارے کفار کے قبیلے تھے، ایسا نہیں کہ نہیں تھے صرف، لیکن مکہ والوں کے لیے حکم آیا کہ بھئی اب ان سے ہو جائے، یہ جہاں پاؤ ختم کرو۔ تو ان آیات کو لے کر اب یہاں ہندوستان میں بیان کرنا، سنانا اور کہنا کہ دیکھو قرآن یہ تعلیم دیتا، نہیں، قرآن ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے ہم کو پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے اللہ تعالیٰ یعنی کہ امام بخاری نے یہاں پر یہ ایک چیپٹر لگایا کہ اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، اور جب قرآن کی آیت ہے تو اس کی تفسیر کے طور پر اب حدیث امام بخاری پیش کر رہے ہیں۔ حدثنا عبداللہ ابن محمد المسندی قال حدثنا ابو روح الجرمی ابن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد ابن محمد قال سمعت ابی يحدث عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت ان اقاتل الناس
حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. یہ حدیث مبارکہ بھی وہ ہے کہ جس پر لوگ اعتراض کرتے ہیں اس حدیث کو لے کر، حالانکہ اس کا بھی ایک نارمل سمانہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے حکم دیا گیا، مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے جنگ کروں، میں لوگوں سے قتال کروں، لڑتا رہوں، جنگ کروں، یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دے دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ نماز قائم کر لیں اور زکوٰۃ ادا کریں. اگر پھر جب انہوں نے یہ کر لیا، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب انہوں نے یہ کر لیا، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، تو انہوں نے مجھ سے اپنا خون، اپنے مال یعنی اپنے جان و مال مجھ سے کیا کر لیے؟ محفوظ کر لیے، سوائے اسلام کے حق کے، اسلام کے حق کے، اور ان کا حساب اللہ پر ہے، اور ان کا حساب اللہ پر. اب دیکھیں جو اسٹارٹنگ کی یعنی جو کلمات ہیں وہ یہ بتاتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے لڑوں، حتیٰ یشہد، یہاں تک کہ وہ گواہی دے دیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ نماز قائم کرنے لگے، زکوٰۃ دینے لگے، تو چھوڑوں ورنہ تو نہ چھوڑوں، لڑوں. حالانکہ یہاں الناس میں جو الف لام ہے نا، وہ استغراقی یا جنسی نہیں، وہ عہد خارجی ہے، عہد کے لیے، یعنی کہ متعین لوگوں کے لیے ہے، سب کے لیے نہیں ہے. وہاں الناس کا الف لام وہ ناس کو، لوگوں کو خاص کر رہا ہے، سارے لوگ نہیں، دنیا کے سارے لوگ نہیں، خاص لوگ. وہ خاص کون ہے؟ اہل مکہ. وہ خاص کون ہیں؟ اہل مکہ، مشرکین مکہ. بس یہ حکم ان کے لیے ہیں کہ سرکار فرماتے مجھے حکم دیا گیا کہ میں ان سے جنگ کروں، ان سے جنگ کروں. یا وہ لوگ کہ جو ہم پر حملہ آور ہوں، ہمیں ستائیں، ہمیں یعنی ہم پر حملہ کریں، تو ہم ان سے جنگ کریں، اور جب جنگ شروع ہو جائے تو پھر جنگ بند نہیں ہوگی یہاں تک کہ یا تو وہ کلمہ پڑھ لیں. اچھا، قرآن نے پھر تینوں آپشن رکھے ہیں، یا تو وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں، یا دوسرا آپشن کیا ہے کہ وہ ٹیکس دے دیں، یعنی وہ صلح کر لیں کہ ہم ٹیکس دیں گے، ہم ٹیکس دیں گے. اگر وہ نہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہوں، نہ ٹیکس دینے پر راضی ہوں، تو تیسرا آپشن جنگ ہے، تو تیسرا آپشن جنگ ہے. تو یہ خاص لوگوں کے لیے تھا جو اسلام کی دعوت و تبلیغ کی راہ میں آڑ پیدا کرتے ہو، رکاوٹیں پیدا کرتے ہو، آڑ یعنی روڑے ڈالتے ہو یا رکاوٹ پیدا کرتے ہو. اور یہ خاص اہل مکہ، تو ان سے یہ حکم ہے کہ ان سے جنگ کروں، اور میں یعنی کہ جب تک وہ کلمہ نہ پڑھ لیں. لیکن یہ کہ اس کو لے کر پھر مستشرقین نے اور باقی دیگر جو اسلام مخالف لوگ ہیں انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ اسلام تو جنگ کی یعنی کہ تعلیم دیتا ہے. نہیں، اسلام کیا کائنات کی یعنی کہ ہر کمیونٹی، ہر قوم ہے نا، اور ہر ملک جنگ سکھاتا ہے. بغیر جنگ کے کام ہی نہیں چلنا، بغیر جنگ کے کام نہیں چل سکتا ہے نا. اگر صرف امریکہ کو جنگ آتی یا اسرائیل ہی کو جنگ آتی، باقی سب تو نہتے ہوتے، کسی کو کچھ آتا نہیں، کوئی سیکھا نہیں ہوتا نا، ہتھیار ہوتے، تو کیا ہوتا؟ ہاں، آج وہ چڑھ بیٹھتے، وہ غلام بناتے پوری دنیا کو. لیکن سیکھی ہوئی ہے، لوگوں نے جنگ سیکھی ہوئی ہے، لوگوں نے ہتھیار بسائے ہوئے ہیں، تو آج جواب دے رہے ہیں اسرائیل کو بھی اور امریکہ کو، منہ توڑ جواب دے رہے. کیوں؟ بھئی آج ہندوستان، اگر ہم ہندوستان کی بات کریں، ہمارے پاس اگر فوج نہ ہوتی، جیسے سعودی کے پاس نہیں، سعودی کے پاس خود کی فوج نہیں ہے، امریکہ کی فوج ہے، تو وہ بندر بن کر بیٹھا ہوا ہے، یعنی کہ امریکہ اسے جیسے نچائے اس بندر کو ناچنا پڑتا ہے، جیسے نچائے ناچنا پڑتا ہے. اسے فتویٰ دینا پڑتا ہے کہ فلسطین تو مشرکین کا ملک ہے اور فلسطین کے رہنے والے مشرک ہیں، مارو ان کو. یعنی اسرائیل کا ساتھ دینا تو ثواب کا کام، اسرائیل کا ساتھ دینا تو ثواب کا کام، لیکن فلسطینیوں کا ساتھ دینا یہ گناہ ہے. یہ ان کا فتویٰ. کیوں؟ اس لیے کہ بندر کی ڈور کس کے ہاتھ میں ہے؟ امریکہ کے ہاتھ میں. تو اس کو تو ایسا ہی کہنا پڑے گا. لیکن اگر ہمارے یعنی ہندوستان ہے، ہندوستان ناچتا نہیں، جیسے نچا ویسے نہیں ناچتا، وہ تھوڑی سی تو بات رکھتا ہے نا اپنی، ہے نا، کسی سے بھی دب تو نہیں جاتا، اپنی بات رکھتا ہے.
کوئی خاص آدمی دب جائے وہ الگ بات ہے، لیکن ملک نہیں دبتا، فوج نہیں دبتی. ہمارے پاس ہے نا، ہمارے پاس وہ میزائل، پرمانو بوم اور سب کچھ موجود. حالانکہ اس پر بھی پابندی تھی. امریکہ کہہ رہا تھا کوئی پرمانو بوم ٹرائل نہیں کر سکتا. ہم نے کیا، اب اے پی جے عبد الکلام نے بنایا اور انہوں نے یعنی کہ اس کا ٹرائل بھی لے لیا چپکے سے، ہے نا. لیکن کہنے کی بات ہے کہ جب بنا کر تیار رکھا تو ہمارے اندر تھوڑا سا پاور ہے نا. نہیں بنایا ہوتا، ہمارے پاس فوج نہیں ہوتی تو ہم بھی ویسی کٹھ پتلی ہوتے سعودی کی طرح. تو کہنے کی بات یہ تو اب اگر آپ کسی سے مقابلہ کرو، ہم کہیں یار یہ جنگ کرنا تو حرام ہے، کیسے تم لڑتے ہو، یعنی کہ لوگوں سے کیسے لڑ سکتے ہو، تم کیسے مار سکتے ہو. کہتے ہیں وہ اپنے اپنے حقوق ہیں، ہر ایک کا اپنا ایک رائٹ ہوتا ہے نا. تو اسرائیل اگر فلسطین پر یا ایران پر حملہ کر رہا ہے، آپ اس سے پوچھو بھائی کیوں بے گناہوں کو مار رہے ہو، تو کہے گا نہیں بے گناہ کہاں سے، وہ اس کا اپنا کچھ ہے، اس کا اپنا کچھ ہے کہ بھائی ہم تو اس لیے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایران سے پوچھ لو یا فلسطین والوں سے، تم مرتے ہو پھر بھی فلسطین چھوڑتے کیوں نہیں ہو، تو ان کا اپنا کوئی رائٹ ہوگا، ان کا اپنا کوئی حق ہوگا، وہ اپنی بات کریں گے. ایران سے پوچھ لو تو وہ اپنا کچھ کہے گا، امریکہ سے پوچھو وہ اپنا کچھ کہے گا. اگر ہندوستان پاکستان پر یعنی کہ وہ حملہ کرتا ہے، ہندوستان سے پوچھو تو ہندوستان کہے گا کہ بھائی اس وجہ سے ہم نے یہ کام کیا، اس کے اپنے کچھ حقوق اپنے رائٹس ہیں. اور پاکستان اگر حملہ کرے گا تو اس کے اپنے کچھ حقوق اپنی باتیں ہوں گی. تو کہنے کی بات یہ ہے ہر کوئی اپنی بات لے کر بیٹھا ہوا نا. لیکن قرآن نے تو پھر بھی ہمیں ایک عام بات یہ بتائی ہے کہ جو مسلمان اہل ایمان کفار و مشرکین کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں آپس میں، یعنی کہ ایک ساتھ رہتے ہیں، تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں کوئی گناہ نہیں. اچھا سلوک کا مطلب اگر بھائی ہم ان کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا نہ کریں، جب تک وہ اس کو نارمل سی بات کہ چھیڑو مت، بس بات، نہ ہم انہیں چھیڑیں نہ وہ ہمیں چھیڑیں، یہ قرآن کا اصول ہے. اور اگر چھیڑے تو چھوڑو مت، چھیڑیں تو چھوڑو مت، بس بات ختم ہے. تو یہ قرآن نے اصول دیا کہ جب آپ کے ساتھ وہ بھی اچھے سے رہتے ہیں تو آپ بھی ان کے ساتھ اچھے سے رہو، اس میں کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. ہاں تو بھائی قرآن نے اجازت دی. اور یہ جو خاص آیتیں ہیں کہ کسی کو مت چھوڑو، یا سرکار نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا میں اس وقت تک جنگ کرتا رہوں جب تک کہ کلمہ نہ پڑھ لیں، یہ سب کے لیے حکم نہیں، یہ خاص لوگوں کے لیے حکم تھا، یہ اہل مکہ کے لیے حکم تھا. بہرحال تو سرکار فرماتے ہیں کہ یہاں تک ہے یعنی کہ وہ لوگ کلمہ پڑھ لیں، گواہی اس بات کی گواہی دے دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں. پتہ چلا ایمان کے ساتھ ساتھ یہ اعمال بھی ضروری ہے. ایک مسلمان ہو نماز نہ پڑھتا ہو، زکوٰۃ نہ ادا کرے، تو کہتے ہیں انہیں فرض ماننا اور ان پر عمل کرنا یہ بھی ضروری. پھر یہ کہ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، پھر جب انہوں نے یہ کام کیے، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُم، یہ کام کر لیا تو پھر انہوں نے خون یعنی اپنی جان بھی بچا لی، اپنے اموال بھی بچا لیے. تم رہو آرام سے رہو، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. خود سرکار نے اپنے زمانے میں اہل بحرین سے ہے نا، انہوں نے کہا کہ ہم جنگ تو نہیں کرنا چاہتے ہے نا، تو کہا پھر ٹیکس دو، تو کہ ہم ٹیکس نہیں دیں گے، ہم زکوٰۃ دیں گے. حضرت عمر کے دور میں، حضرت عمر فاروق کے دور میں اہل بحرین نے کہا. حالانکہ حضور کے دور میں انہوں نے اس بات پر مصالحت کی تھی کہ ہم بھیج دیا کریں گے، ہم بھیج دیا کریں گے ٹیکس. ٹھیک ہے، تو کہنے کی بات ہے کہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کو سرکار بھیجتے، وہ سارا ٹیکس کا مال لے کر آتے. حضرت عمر کے دور میں پھر یعنی اہل بحرین میں سے ایک قبیلہ یعنی کہ انہیں فتح کیا گیا، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم ٹیکس نہیں دیں گے، جزیہ نہیں، ہم زکوٰۃ دیں گے. حالانکہ وہ تو مسلمان نہیں ہیں تو ان پر زکوٰۃ نہیں. لیکن ایک وہ ہوتا ہے نا کہ ہم کسی سے کوئی چیز لے نہیں سکتے اپنی، تو ہم کہتے جا تجھے صدقہ کی، جا تجھے زکوٰۃ میں دی، ہے نا. جب چھوٹے بچے ہوتے نا، بچے وہ ایسے یعنی کہ کسی نے چاکلیٹ چھین لی، اب وہ اتنا یہ طاقتور ہے جس نے چھین لیا، وہ طاقتور نہیں کہ لے سکے، وہ بولے نہیں دوں گا، تو کہ جا تیرے کو بھکاری سمجھ کے صدقے میں دی، جا تجھے زکوٰۃ میں دی. یہ کہتے ہیں تاکہ وہ دے واپس. حالانکہ اگر یہ بے شرم ہوگا تو نہیں دے گا، کہاں ٹھیک ہے صدقے میں رکھی لے کھاتا ہوں، وہ بے شرم ہوگا تو کھا جائے گا، ہے نا. بہرحال تو ایسے ہی یہ انہوں نے ایک قبیلہ تھا، انہوں نے یہ سوچا کہ ہم زکوٰۃ کہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ نہیں پھر نہیں چاہیے، ہم کو زکوٰۃ نہیں چاہیے. ہاں تو میں نے کہا تو زکوٰۃ کے نام پر دے، صدقے کے نام پر دے، یا تو جس نام پر دے، ہم تو اس کو جزیہ ہی سمجھتے ہیں، ہم تو ٹیکس سمجھتے ہیں. لیکن تو کہتا ہے نا کہ میں ٹیکس نہیں دوں گا، زکوٰۃ دوں گا، ٹھیک ہے ڈبل دینا پڑے گا.
پڑے گا. کہا ٹھیک ہے ہم ڈبل دیں گے. تو ٹھیک, تو حضرت عمر نے ان پر ڈبل ٹیکس لگایا تھا, ڈبل ٹیکس. تو جیسے لوگ ہوں نا ان کے ساتھ ویسا معاملہ, ویسی ڈیل کی جاتی ہے. سرکار نے اہل خیبر کے ساتھ پہلے معاملہ کیا تھا کیا کہ بھئی تم اپنی زمینوں میں, اپنے باغات میں رہو, تم رہو, کوئی مسئلہ نہیں. اور اپنی یعنی قبضہ ہو گیا تو ساری زمینیں, سارے باغات مسلمانوں کے ہو گئے. بنو نذیر ہے, بنو قریظہ ہے, ان کے ساتھ یہ ڈیل کی کہ تم رہو اور جب تک رہنا چاہو. بنو نذیر کو تو نکال دیا, جلا وطن کیا, لیکن بنو قریظہ تھے تو ان سے ڈیل ہوئی تم باغوں میں جو بھی کام کرو گے آدھا ہمارا آدھا تمہارا. جو بھی پیداوار ہوگی چاہے وہ کھجور اگے یا جو بھی اگے, آدھا ہمارا آدھا تمہارا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اس طور پر کام کریں گے. پھر انہوں نے دھوکہ دیا تو سرکار نے پھر انہیں بھی نکلوایا, وہ باقی کی بات ہے. لیکن یہ کہ سرکار نے اس طرح کے معاملات یہودیوں سے کیے ہیں, دیگر کفار کے قبائل سے سرکار نے یعنی کہ باقاعدہ معاہدے کیے ہیں کہ ہم آپس میں لڑائی نہیں کریں گے. جب کیے ہیں تو ان کے ساتھ نہیں کی. یہ خاص ایک کفار مکہ, مشرکین مکہ جنہیں دشمنی تھی اور جو حملہ کرتے تھے ان کے ساتھ کا یہ معاملہ ہے. تو بہرحال اگر وہ یعنی کہ اسلام قبول کر لیتے ہیں, نماز قائم کرتے, زکوٰۃ کرتے, انہوں نے اپنے جان و مال محفوظ کر لیے. کہتے ہیں کہ الا بحق الاسلام, یعنی اب ان کے جان و مال, یہ آپ سب جتنے بھی ہیں ان کے جان و مال, چونکہ آپ مومن ہیں تو آپ کے جان و مال محفوظ. آپ سے جنگ نہیں کی جائے گی, آپ کا مرڈر کر کے آپ کے گھر پر قبضہ نہیں کیا جائے گا, ٹھیک ہے, آپ کی زمین پر قبضہ نہیں کیا جائے گا. لیکن بات یہ ہے الا بحق الاسلام, مگر اسلام کے حق کے. اسلام کا حق کیا؟ مثلا آپ نے کسی کا مرڈر کر دیا تو بدلے میں آپ کو بھی قتل کیا جائے گا, یہ ہے قصاص. یہ اسلامی حکومت نہیں ہے تو یہاں نہیں کیا جائے گا, ہے نا. لیکن اگر اسلامی حکومت ہو, آپ نے اگر کسی کو قتل کیا اس کے بدلے میں آپ کو بھی قتل کر دیا جائے گا. تو پھر اگر کوئی کہے یار آپ نے تو کہا جس نے کلمہ پڑھ لیا, نماز پڑھتا ہو, زکوٰۃ دیتا ہو تو اس کی جان محفوظ, کہتے اس کی جان محفوظ الا بحق الاسلام. جب تک تو مرڈر نہ کرتا تو محفوظ تھا. تو نے ایک مسلمان کا قتل کیا تو خود بھی واجب القتل ہو گیا, ہے نا, تو اب تجھے بھی قتل کیا جائے گا. یا شادی شدہ ہو کر زنا کرے تو پتھر مار مار کے مار ڈالا جائے, یہ ہے سزا, اسلامی سزا, ہے نا. اور اسلامی حکومت میں آج اگر کوئی کہے کہ بھئی اچھا یہ سزا ہے, چلو ہم بھی یہ سزا دیں گے, تو نہیں دے سکتے, اس لیے کہ اسلامی حکومت نہیں ہے. وہ صرف اسلامی حکومت میں بادشاہ اسلام کی طرف سے جو قاضی نافذ ہو وہی حد جاری کر سکتے ہیں, ہر کوئی حد جاری نہیں کر سکتا. تو بہرحال سوائے حقوق اسلام کے کہ اس میں اسے یعنی پکڑا جا سکتا ہے. کہتے ہیں وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھا کوئی جان بچانے کے لیے, جان و مال کی حفاظت کے لیے کوئی کلمہ پڑھ لے زبان سے, دل سے نہ پڑھا ہو, تو کہتے ہیں اس کا حساب اللہ پر, وہ ہم نہیں دیکھیں گے. ہم تو صرف اتنا دیکھیں گے کلمہ پڑھا مسلمان ہے, کلمہ پڑھتا ہے مسلمان ہے. ہاں اگر کوئی خلاف شریعت یا خلاف ضروریات دین, ہے نا, اللہ اور رسول کے جو فرامین ہیں ان میں سے کسی کو نہیں مانتا, یعنی ساری باتیں مانتا ہے, ایک بات نہیں مانتا, تو پھر وہ کافر ہو جائے گا, وہ کافر ہو جائے گا اور پھر اسے قتل کیا جائے گا. مثال جیسے کہ ساری باتیں مانتا ہو, صرف زکوٰۃ دینے سے انکار کر کے نہیں, زکوٰۃ فرض میں نہیں مانتا, کافر ہو جائے گا. صدیق اکبر نے زکوٰۃ نہ دینے والوں سے جنگ کی ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے کسی بھی ایک بات کا انکار کرے, یعنی سب مانتا ہوں بس میں یعنی کہ جبریل و میکائیل کو نہیں مانتا, یا جبرائیل کو نہیں مانتا, یا ملک الموت کو میں نہیں مانتا, کافر ہو جائے گا, وہ کافر ہو جائے گا. یعنی سب مانے, ایک بات نہ مانتا ہو, ایک بات, تو سارا ماننا بیکار ہو جائے گا. تو لیکن یہ کہ اگر کلمہ پڑھا اور وہ اسلام کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا ہے تو ہم اسے مسلمان سمجھیں گے. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی جنہوں نے کبھی مسجد کا دروازہ نہیں دیکھا, یعنی کہ مسجد کی شکل و صورت نہیں دیکھی, شراب جوئے میں مست رہتے ہیں, بالکل ایسا لگتا ہی نہیں کہ مسلمان ہو, لیکن وہ مسلمان کے گھر پیدا ہوئے اور کبھی انہوں نے کلمہ پڑھا تھا اور کفر نہیں کیا, حالانکہ نشے میں تو پتہ نہیں بندہ کیا کیا بولتا ہے, اور پھر کبھی کلمہ نہ پڑھے اور مر جائے تو حالت کفر میں مرے گا, ہے نا. اور جب حالت کفر میں مرا تو ہمیشہ کے لیے جنم میں, آپ جنازہ پڑھو, قبرستان میں دفن کرو, دعائیں مغفرت کرتے رہو, وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا. لیکن اگر وہ ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا, اگرچہ اس نے کبھی مسجد کا دروازہ نہیں دیکھا,
ہے نا، اور بڑا گنہگار شرابی جو، لیکن مسلمان مومن ہے تو کہتے ہیں آخر کار، تو اس سے پہلے والی حدیث میں ہم نے پڑھا جہنم کی سزا بھگت کر ہی صحیح آخر کار وہ جنت میں جائے گا، صحیح آخر کار جائے گا۔ تو کہتے ہیں وہ اگر کلمہ پڑھتا ہے بظاہر مسلمان بن کے رہتا ہے تو ہم مسلمان سمجھیں گے اور مسلمانوں کا ایسا معاملہ کریں گے، اس کا حساب اللہ پر، اس کا حساب اللہ پر، ہم اس کا دل چیر کر تو نہیں دیکھیں گے نا کہ دل سے پڑھا کہ زبان سے پڑھا، ہے نا۔ ہاں تو حضرت خالد بن ولید اور زید بن حضرت اسامہ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ خالد بن ولید یعنی کہ تلوار اٹھائی اور سامنے والے بندے نے کلمہ پڑھ لیا، خالد بن ولید نے پھر بھی قتل کر دیا۔ تو جو ساتھی تھے وہ تو رک گئے تھے، خالد بن ولید نہیں رکے، جا کر شکایت کی، یا رسول اللہ بندے نے کلمہ پڑھ لیا جنگ میں، یعنی میدان جنگ میں، جنگ چل رہی ہے، جنگ کرتے کرتے اس نے کلمہ پڑھ لیا، تلوار چھوڑ دی، تو حضرت خالد نے پھر بھی قتل کر دیا۔ تو شکایت ہوئی، سرکار نے پوچھا خالد تو نے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی قتل کر دیا؟ کہ یا رسول اللہ اس نے دل سے نہیں پڑھا تھا، دل سے نہیں پڑھا تھا، ہے نا، وہ تو یعنی کہ قتل کے خوف سے کہ میں اسے مار دوں گا اس لیے ڈر کے مارے اس نے پڑھ لیا۔ سرکار فرماتے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ دل سے پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ دل پھاڑ کر چیر کر دیکھا؟ یہی آپ نے حضرت اسامہ سے بھی فرمایا، تو نے دل چیر کر دیکھا؟ اسامہ یا حضرت زید بن حارثہ سے فرمایا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ خالد بن ولید سے یعنی یہ فرمایا کیا تو نے دل چیر کر دیکھا تھا؟ تو ہمیں یہ حکم نہیں کہ ہم دل چیر کر دیکھیں کہ اندر سے پڑھا کہ باہر سے پڑھا، کلمہ پڑھا بات ختم ہے، کلمہ پڑھا بات ختم ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کو مسلمان سمجھیں گے۔ تو کہنے کی بات یہ، پھر سرکار نے کہا کہ اے اللہ، دعا فرمایا اللہ میں خالد اور اس کے کام سے بری ہوں، یعنی اس میں شریک نہیں، یہ اس کا کام ہے، اس کا کام، میں اس سے بری ہوں۔ تو کہنے کی بات یہ کہ بس کلمہ پڑھتا ہو تو ہم اسے مسلمان سمجھیں گے، اگر اللہ کے رسول کی شان میں، صحابہ کی شان میں اگر گستاخی کرے گا تو چونکہ یہ دین کے خلاف ایک بات کا انکار پایا جائے گا، وہ کافر کہلائے گا، وہ کافر ہوگا۔ تو آپ اس حدیث سے یوں نہ سمجھیں کہ بھئی بد مذہب جتنے ہیں وہ بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں۔ لوگ یوں ایک مثال دیتے ہیں کہ وہ بھی تو کلمہ پڑھتا ہے، وہ بھی تو نماز پڑھتا ہے۔ ارے کلمہ نماز پڑھتا ہے، ایک بات اگر اس کی خلاف اسلام، خلاف ایمان پائی گئی وہ کافر ہو جائے گا، وہ کافر۔ اب جس کا عقیدہ معاذ اللہ یعنی کہ اسلام کے خلاف ہو، اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرتا ہو، دل پر ہاتھ رکھ کر یوں ایسے کہہ دیں اللہ جھوٹ بولتا ہے۔ اگر کوئی بندہ آپ سے یہ کہتا ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، ایک تو یہ کہہ رہا ہے کہ بول سکتا ہے، اور ایک نے کہا کہ بول سکتا کیا، بول چکا، اللہ جھوٹ بول چکا۔ آپ کہتے ہیں نہیں نہیں وہ کلمہ تو پڑھتا ہے، مسلمان مسلمان مسلمان، مانو مسلمان اس کو، ہے نا۔ ہاں تو کہنے کی بات یہ کہ یہ بد مذہب اگر ہیں، ان کے عقیدے خراب ہیں، یہ فیصلہ کون کرے گا کہ کون بد مذہب؟ یہ فیصلہ قرآن و حدیث کریں گے۔ قرآن و حدیث کے مطابق جس کے عقائد ہوں گے وہ مومن، اور جو قرآن و حدیث سے ہٹ کر ہوگا وہ نکل جائے گا، اسلام سے خارج ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔